علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو فیا علی علیہ السلام مدد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مدد. اس دھرتی پہ ان بندوں پہ حکومت کرنے کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے یا بندوں کا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حق صرف اللہ کا ہے، بندوں کا نہیں ہے. کیونکہ دھرتی اسی کی، بندے اسی کے، رزق روزی کا وارث وہی، دکھ درد میں مددگار وہی. اس سے بہتر مخلوق کے حقوق کو سمجھنے، مسائل کو حل کرنے اور تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے بندے اس کے ہوں اور ان پہ حکومت کوئی اور کرے؟ لہذا اس دھرتی پہ ان بندوں پہ حکومت کرنے کا حق فقط اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن وہ جسم نہیں رکھتا، اپنے بندوں کی نظروں سے غائب ہے. تو اس نے اپنی حکومت کا نظام چلانے کے لیے انبیاء اور معصومین علیہم السلام کو دھرتی پہ اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں پہ حکمران مقرر کیا ہے. یہ براہ راست اس کی ہدایت سے اس کی حکومت کے نظام کو چلاتے ہیں. ان کی حکومت اللہ کی حکومت ہے، اس لیے ان کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. جس وقت اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا، اس وقت عرش پہ اللہ کی حکومت کا نظام قائم تھا، جس کی عظمت و جلال سے ملائکہ آگاہ تھے. تو جیسے ہی لفظ خلافت سنا تو سمجھ گئے اب دھرتی پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکومت کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے. تو وہ بھی خلافت کے امیدوار بن کے بول اٹھے، قالوا اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یعنی اپنی تعریف، جناب آدم علیہ السلام پہ تنقید. مطلب یہ کہ دبے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ اعزاز ہم کو ملنا چاہیے. تو اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ حق کس کا ہے، خلافت کس کا حق ہے، کون میری حکومت کے نظام کو چلانے کی اہلیت رکھتا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ملائکہ اور جناب آدم علیہ السلام کے درمیان علمی مقابلہ کرا دیا. اور ملائکہ یہ مقابلہ ہار گئے. جب ہار گئے تو ان کو سمجھ آ گئی آدم ہم سے افضل ہیں، لہذا خلافت آدم کا حق ہے. اور حکومت کا نظام چلانے کے لیے صرف نمازیں کافی نہیں، اس کے لیے علمی پاور کا ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، آدم کے پاس ہے. تو انہوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا، سوائے ابلیس کے. جب ابلیس نے انکار کیا تو مالک کی آواز آئی، ما منعک ان تسجد لآدم اذ امرتک. یہ آدم نے خود تو نہیں کہا تھا کہ مجھے حکمران تسلیم کیا جائے، یہ تو میرا آرڈر تھا، پھر تو نے کیوں انکار کیا؟ تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے افضل ہوں. اور اپنی افضلیت کی دلیل کے پردے میں وہ بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ خلافت میرا حق ہے، زمین کی حکمرانی مجھے ملنی چاہیے. لیکن اس کا دعویٰ اور دلیل غلط تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی افضلیت پر جو دلیل قائم کی ہے، جو دلیل بیان کی ہے، وہ سب سے لیٹسٹ دلیل تھی، کیونکہ علم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. ابلیس ناری ہے،
فرشتے نوری مخلوق ہیں. جب علمی کمال کی بنیاد پہ طے ہو گیا آدم نوری مخلوق سے بھی افضل ہے, تو پھر ناری کیسے کہہ سکتا ہے میں آدم سے افضل ہوں؟ اس کی دلیل غلط تھی, وہ مفضول تھا. جناب آدم علیہ السلام افضل تھے, لیکن اس کے باوجود اس نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنا حکمران تسلیم نہ کیا, اور مفضول افضل کو تسلیم نہ کرے اسی کو تکبر کہتے ہیں. جب اس نے انکار کیا تو مالک کی آواز آئی فخرج انکا انت الرجیم, نکل جا تو رجیم ہے. تو اس نے کہا کیا میں پوچھ سکتا ہوں مجھے کیوں نکالا؟ مالک کی آواز آئی لعنتیا, مفضول ہو کے افضل کی کرسی پر تیری دید ہے, ابھی کچھ پوچھنے کی مزید گنجائش ہے؟ جا تجھ پہ قیامت تک لعنت ہے. تو یہاں پر پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کو تسلیم نہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اور دوسری بات جو اس واقعے کا مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان کے ساتھ ساتھ خلافت کا قانون بھی بیان فرما دیا ہے, تاکہ پھر کبھی اگر مسئلہ خلافت پہ اختلاف ہو جائے کہ خلافت کس کا حق ہے تو قانون موجود ہو تاکہ اس کی روشنی میں فیصلہ دیا جا سکے خلافت کس کا حق ہے. اور لوگ ہر ایک خلافت کی قمیص پہننے والے کو خلیفہ نہ سمجھ بیٹھیں, صرف اسی کو خلیفہ سمجھیں جو اس قانون کے زمرے میں آتا ہو. اور وہ قانون کیا ہے؟ وہ قانون یہ ہے جو علم میں سب سے افضل ہو خلافت اسی کا حق ہے. یہ قانون میرے رب نے بیان کیا ہے خلافت کا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علمی کمال کی بنیاد پہ پروف کیا آدم نوری اور ناری تمام مخلوق سے افضل ہے, پھر فیصلہ دے دیا جو بھی علم میں سب سے افضل ہے خلافت اسی کا حق ہے. یہ وہ قانون ہے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر خلافت کے حوالے سے بیان کیا ہے. یہ وہ قانون ہے جس کی بنیاد پر میرے مالک نے کنفرم کیا کہ خلافت کس کا حق ہے, اور پھر اسی قانون کی بنیاد پہ فیصلہ دیا جناب آدم علیہ السلام خلیفہ ہے. اور جس دن سے یہ قانون بنا ہے ابلیس اس قانون کا دشمن ہے, جس طرح کچھ سیاستدان 61-62 کے دشمن ہیں, سمجھ گئے؟ اول روز سے ابلیس بھی اس قانون کا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے جب تک یہ قانون رہے گا مفضول خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا. لیکن یہ قانون میرے مالک نے بنایا ہے اور قرآن مجید کے اندر لکھ دیا ہے. اور سنو, اب یہ قانون چونکہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے تو اب اس پر یہ بحث نہیں ہو سکتی یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے, قانون پر بحث نہیں ہو سکتی. اب بحث ہوگی تو اس بندے پر بحث ہوگی, تحقیق ہوگی تو اس بندے کی تحقیق ہوگی جس کو مسلمان خلیفہ سمجھتے ہیں. اگر وہ بندہ نبی پاک کے بعد تمام صحابہ کرام سے علم میں افضل تھا, صحابہ کرام میں کوئی بھی بعد از نبی کوئی بھی اس کے پائے کا عالم نہیں تھا, تو پھر خلافت اسی کا حق ہے, جھگڑا ختم. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نبی پاک کے بعد تمام صحابہ کرام سے مولا علی علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے, آپ کا علم سب سے زیادہ ہے, کوئی بھی صحابی آپ کے پائے کا عالم نہیں تھا, تو پھر ماننا پڑے گا اللہ کے قانون کے مطابق خلافت میرے مولا علی کا حق ہے اور وہ اس کا غاصب تھا. اور یہ فیصلہ تاریخ کے اندر ہو چکا ہے, کیونکہ سنی شیعہ تمام علماء متفق ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے کوئی بھی علم میں بڑا نہیں تھا. نبی پاک کے بعد تمام صحابہ کرام میں
مولا علی علیہ السلام علم میں سب سے افضل ہیں. بسم اللہ. آپ کے پیر کا کوئی بھی عالم نہیں تھا. صحابہ کرام میں کوئی بھی علم میں آپ کے برابر یا آپ جیسا نہیں تھا. تمام صحابہ کرام بما خلفائے راشدین میرے مولا سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، لیکن میرے مولا نے کبھی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا. بسم اللہ. ماشاءاللہ. انا مدینۃ العلم و علی بابها. نبی پاک نے اپنے علم کا وارث صرف مولا علی کو قرار دیا ہے اور کسی بزرگ کو قرار نہیں دیا ہے. جس کا زندہ ثبوت سلونی کا دعویٰ ہے، جس کا زندہ ثبوت نہج البلاغہ ہے. اگر کسی اور بزرگ کے پاس بھی اتنا علم ہوتا تو پھر وہ بھی سلونی کا دعویٰ کرتے، یا کم از کم نہج البلاغہ کی ایک نہیں پھر جلدیں 4 ہوتی. لہذا بعد از نبی سوائے مولا علی علیہ السلام کے کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی صحابی اس قانون کے زمرے میں نہیں آتا. میرے مولا علی علیہ السلام ہی فقط بعد از نبی اس علم کے مالک ہیں، اس کمال کے مالک ہیں، اس قانون پہ پورے اترتے ہیں. لہذا اللہ کے اس قانون کے مطابق خلافت مولا علی علیہ السلام کا حق ہے. آپ ہی نبی پاک کے خلیفہ برحق ہیں. باقی سب سیاست ہے، سب کرسی کی دوڑ ہے. بسم اللہ. اور عزیزان محترم، جس وقت ابلیس پہ لعنت آئی تو وہ چیخا. بھائی جس پہ لعنت آئے وہ خوش تھوڑی ہوتا، چیختا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لینا. چیختا ہے. بھائی چیخو پکار کرتے ہیں. وہ چیخا اور لعنت کے غصے میں اس نے رب کو چیلنج کر دیا کہ میں اس کا بدلہ اس کی اولاد سے لوں گا، ان کو گمراہ کر کے. اور قرآن مجید کے اندر یہ آیت موجود ہے. تو ابلیس کا یہ چیلنج لمحہ فکریہ ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو پامال کر کے، اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو توڑ کر مولا علی علیہ السلام کی موجودگی میں کسی مفضول کو نبی پاک کا خلیفہ سمجھتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے، اپنے ضمیر میں جھانک کر کبھی ان کو سوچنا چاہیے. آخر مرنا ہے، ایک دن خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. دنیا کے جھگڑے دنیا میں رہ جائیں گے. ضمیر سے سوچنا چاہیے ان کو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ابلیس بچوں کی نادانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باپ کا بدلہ لینے کے لیے بچوں کو استعمال کر رہا ہو. کیونکہ اس قانون کا سب سے پہلا دشمن وہی ہے. لہذا سوچنا چاہیے اس مسئلے پر. 1400 سال گزر گئے، اب علم و شعور کا دور ہے. جتنا ہی علم نے ترقی کی ہے اتنا ہی قرآن اور حدیث کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے. تو حق کا دامن تھامنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے مسئلہ خلافت میں حق کی ہدایت کے لیے جو دلیل بیان کی ہے ہم نے اس کو واضح کر دیا ہے. اور میرے رب تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. وہ لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.